اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ واللعنة الأبدیة على أعدائهم أجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل كل يعمل على شاکلتہ فربكم اعلم بمن هو اهدى سبیلا صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے زندگی میں یہ فرصتیں عطا کیں، یہ موقع عطا کیا کہ ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ہم یہاں پر جمع ہیں، ایک ساتھ موجود ہیں۔ دنیا بھر میں یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ فرش عزا بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 84 میں کہ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے اور آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ کون رستے کے اوپر سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس میں شاکلہ کا ذکر ہے کہ ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آج ایک تمہیدی گفتگو رہے گی اس سلسلے سے، اور شاید آج ہم اس آیہ مبارکہ پر بات نہ کر سکیں۔ آج مقدماتی ایک سفر ہوگا اور کل انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ تک ہم پہنچیں گے۔ شروع میں کچھ تمہیدی باتیں، کچھ تمہیدی نکات، چونکہ یہ ممبر، یہ فرش عزا بچھائے ہوئے یہاں پر آج چھٹا دن ہے، لیکن حقیر اس سلسلے میں آج چونکہ پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے نماز کے مختلف درجات تصور کیے جا سکتے ہیں،
فرش عزا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی اہمیت، فرش عزا بچھانا، اس کی قدر، اس کی منزلت، اور جو دوست اس میں زحمت اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ چند جملے عرض کر رہا ہوں یہاں پر۔ جامع بعثت شعبہ قم کے دوست، مدرسہ علمیہ البعثت کے دوست، مدیر محترم یہاں تشریف فرما ہیں، اس عظیم مرکز کے، اس مدرسے کے، اور سینئر دوستان ہمارے بزرگ تشریف فرما، مل کے سبھی کا اپنا اپنا اس میں کردار ہے، اور سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ سفر آگے بھی بڑھے گا۔ اور یہ فیض ہے کہ جو ان دنوں میں ہر سال دوست مل کے یہاں پر جمع کرتے ہیں اور پھر پورا سال اس فیض کے ذریعے سے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا جس طریقے سے نماز کے مختلف درجات تصور کیے جا سکتے ہیں، کیفیات کو تصور کیا جا سکتا ہے، تفصیل سے نہیں لیکن ایک دور سے دھندلا دھندلا سا تصور کہ ہاں نمازوں میں فرق ہے۔ ایک وہ نماز ہے کہ جب ادا کیے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ علی کے پاؤں سے یہ شدت سے چبھا ہوا تیر ابھی مت نکالو، کچھ لمحوں کے بعد نماز کا وقت ہوگا۔ علی ذکر خدا میں، نماز میں اس طرح سے مشغول ہوتے ہیں کہ جب اس وقت اس تیر کو نکالو گے تو ان کو احساس نہیں ہوگا۔ ایک یہ نماز ہے، اور ایک وہ نماز کہ ایک عارف باللہ، ایک فقیہ اہل بیت، غالباً اصفہان کے اندر یا شاید جو بھی حوزہ علمیہ تھا اس میں محو وضو ہیں، صحنوں کے بیچ میں تالاب ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، مدرسے حجتیہ کے صحن میں بھی آپ دیکھتے ہیں، وضو کر رہے تھے، دیکھا تو ایک شخص گیا، ابھی وضو مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تقریباً واپس بھی آ رہا تھا نماز پڑھ کے۔ پوچھا بندہ خدا یہ کون سی نماز تھی جو ایک وضو کی دیر میں تم نے ادا بھی کر لی، ہو بھی گئی اور جا بھی رہے ہو؟ اس نے کہا جگہ ہم کیا جانے نماز کیا ہوتی ہے، اس کا ادراک، میں تو صرف پروردگار کو یہ کہنے آیا تھا کہ میری پیشانی اب بھی تیری بارگاہ میں جھکتی ہے، میں باغی نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اسی طریقے سے کہ جس طرح ایک نماز امیر کائنات کی نماز، ایک نماز یہ بتانے کے لیے کہ میں باغی نہیں ہوں، کتنا فاصلہ ہوگا، کتنا فرق ہوگا، اسی طریقے سے ان ہستیوں کی معیت کے بھی درجات مختلف ہو سکتے ہیں، اور ہیں۔ ان کی ہمراہی، ان کی معیت، ان کے ساتھ ہو جانا، ایک درجہ وہ ہے کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کے 72 ساتھیوں کا درجہ ہے، قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ ساتھ ہیں، اور وہ پورا سفر ایک ساتھ طے کر رہے ہیں۔ اور ایک معیت وہ ہے کہ جس میں حضرت امام رضا علیہ السلام، صلوات بھیجی گا آقا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دئبل سے فرماتے ہیں، اے دئبل، من بکا او ابکا، جو رویا یا جس نے رلایا، پھر اس کا ثواب بھی ہے کہ اس کا اجر اللہ پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے غم میں گریہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جو وہاں ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے زمرے میں، فی زمرتنا محشور کیا جائے گا۔ یعنی ایک مرتبہ خون بہانے والے اپنا خون بہا کے 72 شہداء معیت سید الشہداء کے مرحلے پر فائز ہیں، لیکن اس معیت کو آسان کرتے 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 پروردگار کی طرف سے اور ہادیان برحق کی طرف سے اتنا راحت و آسان کر دیا گیا آپ کے اور ہمارے لیے کہ خون نہیں، آنسو بہا کر بھی اس معیت تک ایک حد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بس یہاں بھی ہمیں درجات دکھائی دیتے ہیں۔ اسی میں پھر فرمایا یا دئبل ارسل حسین
سید الشہداء علیہ السلام کا مرثیہ کہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے دیبل انت ناصرنا و مادحنا، اور جب تک زندہ رہو ناصر بن کر رہنا. کون سی نصرت؟ دیبل کربلا کے شہداء میں نہیں ہے، 72 میں نہیں ہے، خون نہیں گرا اس کا عرض کربلا پر. مختار کے ساتھ بھی شامل نہیں تھا بدلہ لینے والوں میں، اور وہ بدلہ جو خون سید الشہداء علیہ السلام کا باقی ہے، جو کچھ حصہ اس کا قبل الظہور انجام پانا ہے. سال گزشتہ عرض کیا تھا، ایک روایت پڑھی تھی اسی ممبر سے. اور آخری بدلہ پھر آقا نے خود آ کر لینا ہے، نصرت حسین کرنی ہے. دیبل کہاں ہے ان سب کے درمیان؟ کہیں نہیں ہے، نہ کربلا میں، نہ مختار کے ساتھ، نہ قبل الظہور، نہ وقت ظہور. صرف شعر ہی تو پڑھ رہا ہے. مولا فرما رہے انت ناصرنا و مادحنا، اے دیبل تم نصرت حسین کرنے والے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے شعر پڑھ رہا ہے. بس یہ ممبر سجانا، فرش عذاب بچھانا، لوگوں کو دعوت کرنا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا. آج جب میں پہنچا تو دوست یہاں پہ اہتمام کر رہے تھے. ہر روز اسی طریقے سے آنا، بیٹھنا، سننا، پڑھنا، سب کا سب. ہمارا اس میں کمال نہیں، ان کا کرم ہے کہ اس کو نصرت سید الشہداء شمار کرتے ہیں. اور یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی، امام بکا او اب کا یا و اب کا، اس روایت میں، باقی بعض روایت میں او بھی ہے، انہی میں ایک اور جملہ بھی ہے. کئی جگہوں پہ یہ روایات ہیں. کامل الزیارات میں اس طریقے سے من بکا او اب کا او تبا کا، جس نے گریہ کیا، جس نے دوسروں کو رلایا، اور جس کو گریہ نہیں آ رہا ہے اس نے تباکی کی. اب کچھ لوگ اس کو ریاکاری کے ساتھ خلط کرتے ہیں. بظاہر ریاکاری مراد نہیں ہے. تباکی یعنی تکلف بالبکا، یہ مراد ہے بظاہر. جو میں دیکھ رہا تھا جو سب سے قدیمی لغات میں جو اس کا معنی ہے، بعد کی لغات میں ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، ورنہ اصل معنی اس کا بظاہر ریاکاری سے دور ہے. یعنی آ نہیں رہا گریہ تو اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میرے بھی کچھ آنسو آ جائیں، میں بھی عزا کا رنگ اپنا لوں، عزا کا انداز اپنا لوں، کچھ تھوڑا سا قریب کروں خود اپنے آپ کو ان ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ جو واقعاً قلب سے، دل سے گریہ کر رہے ہیں. تباکی. اب اس میں ایک لفظ ہے دوسرا، من بکا او اب کا او تبا کا. دوسرا لفظ ہے اب کا. اس میں اب متعدی ہو جائے گا، دوسروں تک اس کا اثر پہنچے گا، یعنی دوسروں کے رونے کا سبب بن رہا ہے. میں فرش عزا بچھانے والے دوستوں کے لیے عرض کیا کہ شروع میں کچھ جملے کہنا چاہ رہا تھا، انہی میں سے ایک نکتہ یہ. ہمارے استاد سال گزشتہ یہاں کم ہی میں فرما رہے تھے، انہی روایات کو پڑھ کے فرما رہے تھے کہ پہلا معنی جو اس سے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یا مجلس پڑھے یا اشعار پڑھے یا نوحہ پڑھے اور دوسروں کو رلائے. کہتے نہیں، رلانے کا سبب بن جائے، جس انداز سے بھی بن جائے، یہ ابکا کا مصداق بنتا ہے. یعنی دوسروں کو رلا رہا ہے. اب انہی کے اسی نقطے کو لے کر چاہے وہ فرش عذاب بچھا کر ماحول بنا رہا ہے کہ جس میں آ کر لوگ بیٹھیں اور سید الشہداء پر گریہ کریں، یہ ابکا کا مصداق بن جائے گا. اور پھر اس کا اجرہ علی اللہ ہو جائے گا، فی زمرتنا یوم القیامہ ہو جائے گا، یا فی الجنہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے استاد نے فرمایا سال گزشتہ، یہ جملہ ان کا تھا، مفہوم ان کا تھا، فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے فرش عذاب پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے کہ جس کے گریے سے ارد گرد کے عزادار تاثیر لیتے ہوئے اپنے گریے کی کیفیت کو بھی بڑھا رہے ہیں، اس کا گریہ، اس کا بکا، اس کی آواز، اس کا رونا، اس کی رقت سبب بن رہی ہے کہ اطراف کے لوگ بھی گریہ کر رہے ہیں. اس کا گریہ کرنا بھی ابکا کا مصداق ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیض ہر سال ان دنوں میں اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، فیض جاری ہو جاتا ہے.
کلنا سفن النجات، ہم سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں. یہ پاک ہستیاں اپنے بارے میں فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، نجات کی کشتیاں ہیں. اب یہ نجات کی کشتی کی بات آئی تو اصل کشتی کا ذکر بھی سن لیجئے. ذہن میں اچانک سے آ گیا حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں آخری تکمیل جب ہوئی تھی اس کشتی کی، جبریل علیہ السلام 5 کیلیں لے کر آئے تھے کہ یہ اس میں پیوست کرو تب کشتی تمہاری مکمل ہوگی. جب وہ کیلیں پیوست کر رہے تھے، 1 کیل پیوست کی، دوسری کیل پیوست کی، تیسری، چوتھی، پانچویں کیل جب پیوست کی تو جبریل سے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اے جبریل یہ 5ویں کیل کیا ہے؟ ہاتھ میں لیتا ہوں، ہاتھ میں ایک نمی محسوس ہوتی ہے جیسے اس پہ خون لگا ہوا ہو. وہ فرماتے ہیں پہلی کیل رسول اللہ کے نام کی، دوسری مولا کائنات کے نام کی، تیسری جناب سیدہ کے نام کی، چوتھی امام حسن علیہ السلام کی، لیکن یہ جو 5ویں کیل ہے یہ آپ کے فرزند حسین ابن علی کے نام کی ہے. ان کی شہادت کی تأثیر ابھی سے اس کیل کے اندر نمودار ہے. میں پیش کر رہا تھا روایت کلنا سفن النجات ولیکن، فرق دیکھیے گا، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع، وسعت سے ہے، یعنی گنجائش اس میں سب سے زیادہ ہے، زیادہ لوگوں کو سوار کرتا ہے، نجات کے لیے لے کے جاتا ہے. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، سرعت میں بھی سب سے زیادہ تیز. اور یہ سفینۃ الحسین کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، یہ فرشہ عزا جہاں پر آج ہم آ کر حاضر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ اگر کوئی بیمار ہو، بہت سے لوگ ہیں نا دنیا میں، نہیں ہے نا اس وقت فرش عذاب، آتے بھی نہیں ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اپنی محفلوں میں بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بیمار دل ہیں، اس کے لیے بالآخر اتنی بھی بعض لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اگر بیمار دل ہیں تو آ کر اسی فرش عزا سے شفا لے لیں اور اپنے آپ کو بہتر کر لیں. نہیں، قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے فی قلوبہم مرض. تمہید مکمل. اب میں اپنی اصل بات کی طرف یہیں سے آگے بڑھوں گا. فی قلوبہم مرض، اور وہ جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ قرار دیا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی طرف بڑھنے کے لیے آج کی گفتگو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. فی قلوبہم مرض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ان کے دل بیمار ہیں. انسان سالم ہوتا ہے، بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے. کیا خلق ہی ایسے ہوا، تخلیق ہی ایسے پایا بیمار مریض؟ نہیں. قرآن مجید جواب دیتا ہے نہیں، تخلیق ہم نے ایسا نہیں کیا. اس کو ارشاد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جب قسمیں اٹھائیں تو فرمایا کہ یہ جو نفس ہے اس کو ہم نے سواہا. میں لفظی ترجموں کی طرف نہیں جاؤں گا، سادہ سادہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یعنی بالکل سالم، صحیح، ایسا نہیں کہ بیمار ہو، درست خلق کیا، برابر خلق کیا، پرفیکٹ خلق کیا. یعنی وہ بنیادی ترین چیزیں اور ضروریات کہ جو اس نفس میں ہونی چاہیے ساری رکھ کے بھیجا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اچھا کیسے پتہ چلے؟ کوئی نشانی، کوئی علامت اس کے سالم ہونے کی؟ جب خلق ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے کہ اس کے والدین یحودانہ او ینصرانہ، کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی کچھ، وہ بعد کا مرحلہ. تخلیق کا جو مرحلہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پتہ کیسے چلے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے اس کے اندر؟ اس کی علامت، اس کی نشانی، اس کو پرکھنے کا طریقہ، اس کو سمجھنے کا طریقہ بتایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. سادہ لفظوں میں عرض کروں، یعنی سالم
غیر بیمار نفس کا پتہ کیسے چلے کہ یہ بیمار نہیں ہے؟ یعنی اس کو اچھائی کا بھی پتہ چلتا ہے، برائی کا بھی پتہ چلتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پتہ چلتا ہے اس کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن ستم زمانہ، ستم نفس، ستم شیطان، کچھ بھی، ستم تربیت والدین، ستم تربیت مدرسہ، ستم رفقا، کیا کیا چیزیں، بیمار ہو جاتا ہے. فی قلوبہم مرض کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. کبھی عقیدے کی بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی اخلاق کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی عمل کی بیماریاں. مثلا کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں آخرت پر ایمان لایا ہوں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے. اور پھر قرآن مجید ایسے شخص کے لیے کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ بیماری، یہ عقیدہ ہے، بیمار ہے، یہ ایمان نہیں لایا ہے، یہ ایمان کا دکھاوا کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے. عقیدے کی بیماریاں. یہاں رکنا نہیں چاہ رہا، آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کو زیادہ بور نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک اور محبت بھری صلوات بھیجیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اس کے بعد اخلاقی بیماریاں. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے فرمایا ہے، نبی کی بیویوں، لا تخضعن بالقول، ڈھیلی ڈھیلی سست خاضعانہ بات نہ کیا کرو، ایسی کہ جس سے سامنے والے کے اوپر کوئی اثر ہو. وہاں پہ کیا ارشاد فرمایا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي، کہیں ایسا نہ ہو طمع کرے وہ شخص کہ فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے. بس اخلاقی بیماریاں بھی قرآن مجید نے بیان کی کہ ہوتی ہیں. میدان عمل کی بیماریاں، یہ تصویریں دیکھیں شہداء کی، رہبر شہید انقلاب کی تصویر دیکھیں. اب اس آیہ مبارکہ کو سنیں. سورہ مائدہ کی 51-52 نمبر آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، ان کو اپنا بڑا مت مان لو. جب یہ بات پروردگار نے ارشاد فرمائی، ارد گرد بہت سے مسلم ممالک کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اس آیت کو سنیے. فَتَرَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، آپ اس کو دیکھیں گے کہ جس کے دل میں بیماری ہے، بڑھ بڑھ کے بھاگے گا ان کی طرف. اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں بہت ہو رہی ہیں نا، ابھی رکے ہوئے ہیں، شرمندہ ہیں، کیسے کریں ان دنوں میں یہ بات. اور وہ شہادتوں کا طوفان بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، تھام ہی نہیں رہا ہے کہ ان کو دوبارہ موقع ملے ایسی خباثتیں کرنے کا. لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، فی قلبہ، فی الذین فی قلوبہم مرض، بیمار ہے. بس عقیدے کی بیماری، کیا کہتے ہیں اس کو، اخلاق کی بیماری، عمل کی بیماری، یہ بھی ایک میدان عمل میں سے عمل ہے. طرح طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. پروردگار، روایات میں پروردگار نے بیماریوں کو بعد میں خلق کیا تھا، پہلے دوائیں خلق کی. روایت میں پروردگار نے ہدایت لینے کا وعدہ انسان سے بعد میں لیا، پہلے ہادیان برحق سے ہدایت کرنے کا عہد لیا. یعنی وہ انتظام پہلے کرتا ہے، ڈیوٹی بعد میں لگاتا ہے، حل پہلے دیتا ہے، مشکل بعد میں آتی ہے، سولوشن پہلے تخلیق ہوتا ہے اس کی طرف سے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ طرح طرح کی بیماریاں ہوں لیکن علاج خلق نہ کیا ہو؟ پروردگار نے علاج بھی دیا. اب یہ وہ تمہید ہے یہاں سے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں سے سفر ہم شروع کر رہے ہیں.
اسی آیہ مبارکہ سے 2 آیتیں پہلے سورہ اسراء میں پروردگار نے ان طرح کی بیماریوں کے حل کا شاہ نسخہ دے دیا کہ وہ شاہ نسخہ سمجھ لو، پھر وہی اخلاقی بیماریوں کو بھی درست کرے گا، عقیدے کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرے گا، عمل کی بیماریوں کا حل اور علاج بھی اس نسخے کے اندر ملے گا۔ شاہ نسخہ، جیسے شاہ کلید ہوتی ہے سارے تالوں کو کھولتی ہے، شاہ نسخہ تمام بیماریوں کا۔ ارشاد ہوا پروردگار کا قرآن مجید کے اندر کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم قرآن مجید میں نازل کرتے ہیں کیا؟ ما ہوا شفا، ہم قرآن مجید میں شفا نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید شاہ نسخہ ہے بیماریوں سے علاج کا، عقیدے کی بیماری ہو، عمل کی بیماری ہو، اخلاق کی بیماری ہو، نظریات بیمار ہو گیا ہو، قرآن مجید علاج عطا کرتا ہے، قرآن مجید شفا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مجید جو کچھ اس میں نازل ہوا مؤمنین کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ رحمت کیا ہے؟ سوچا بعد میں اس پہ بات کرو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ بہت اس آیت پر ٹھہر پائیں گے۔ کل اگلا حصہ، کل اس آیت پہ نہیں ٹھہریں گے ہم، آج ہی گزر جائیں گے اس آیت مبارکہ سے۔ رحمت کیا؟ یعنی شفا کے بعد انسان بیمار ہوتا ہے نا تو علاج کرواتا ہے، نسخہ لیتا ہے، دوا لیتا ہے اس کے مطابق، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، پھر اس کو شفا ملتی ہے، پروردگار شفا رکھتا ہے اس دوا میں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا پہلے دن دوڑنے بھاگنے لگتا ہے؟ نہیں، نکاحت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو دوبارہ سے اس کو پہلے جیسی فعالیتیں کرنے کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے، اپنا معاشرے میں، گھر میں، سوسائٹی میں کردار ادا کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے اس نکاحت کے مرحلے کو گزارنا ہوتا ہے۔ کچھ ایکسٹرا اس کو تیمارداری کی ضرورت، کیئر کی ضرورت، استراحت کی ضرورت، ریسٹ کی ضرورت، کھانے پینے کی ضرورت، فروٹس کی ضرورت، میوہ جات کی ضرورت۔ قرآن مجید یہی، اب یہ بہت المیزان سے لے کے اور چند جگہوں سے خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس لفظ کا، کہ یہ شفا کے بعد رحمت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی قرآن مجید شفا بھی دیتا ہے، شفا کے بعد مومن کو پہلی اور پچھلی حالت میں پلٹنے کے لیے، جسم میں جو کمزوری آ گئی، نکاحت آ گئی، اس کا جبران کرنے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، علامہ فرماتے ہیں، دیگر علماء فرماتے ہیں، یہاں پر یہ جو ہے وہ شفا کے بعد جو وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہے، یہ رحمت اس نکاحت کے مرحلے کا حل اور علاج ہے۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب اس قرآن مجید میں انسان اس کی پہلے قرأت کرے، اس میں تعقل کرے، اس میں تفکر کرے، اس میں تدبر کرے، یہ سارے قرآن مجید نے بیان کیا۔ قارئ القرآن کا ذکر بھی قرآن مجید میں، یتفکرون کا ذکر بھی، یعقلون کا بھی، یتدبرون کا ذکر، افلا یتدبرون، یہ سب کرنا پڑے گا، قرآن مجید کے پاس آنا پڑے گا شفا لینے کے لیے۔ اچھا، وہ جو خلق کیا تھا پروردگار نے، جو میں پہلے پیش کر رہا تھا آیہ مبارکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے پہلے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ وہ فطری آغاز انسانیت ہے، یہ سفر کا آغاز ہے جس میں سالم خلق ہوا ہے، جس میں سالم خلق ہوا ہے۔ اگر بیمار ہو جائے، اگر اپنی کیئر نہ کرے، اگر ویکسینیشن نہ کرے، اگر بیماریوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، بیمار ہو جائے گا۔ گندے دوستوں سے نہ بچائے، بیمار ہو جائے گا۔ گندی صحبت سے نہ بچائے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اب نسخہ کیا؟ قرآن مجید۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید شفا نہیں آتا قرآن مجید کے قریب تو ارشاد ہوا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب ایک شخص بیمار بھی ہو، شفا کا نسخہ بھی ہو اس کے پاس، لیکن وہ اس نسخے پر عمل نہ کرے۔ آپ خود بتائیے، ایک شخص بیمار ہو، معدہ خراب ہے اس کا، بیمار ہے، بہترین کائنات کی غذا اس کو دے دی جائے، اس کے درد میں اضافہ کرے گی، اس کی طبیعت اور خراب ہوگی۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، ظلم کیا ہے؟ قبلہ اسی مجلس میں بیان کر چکے ہیں کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، بظاہر میں نے شاید انہی سے سنا، کتابوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید کا حق یہ تھا اس سے شفا لی جائے، بیمار بھی تھا نہیں لی، ظلم کیا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر وہ منزل آتی ہے کہ جس میں اس کے اعضاء ناقص ہونے لگتے ہیں، بیماری بڑھے عضو ناقص ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید اسی کیفیت کو کہتا ہے سمن، ناقص ہو گیا عضو۔ کہیں قرآن مجید اس کیفیت کو کہتا ہے بکمن، کہیں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے امیون فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون، الگ الگ آیا ہے۔ آنکھیں ہیں نہیں دیکھتا، کیوں؟ قرآن مجید سے شفا لینی تھی نہیں لی۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ ہوا، جب یہ ہوا تو اعضاء ناقص ہونا شروع ہوئے۔ اعضاء ناقص ہوتے ہیں انسان کے، آنکھیں پھر دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، دل اور افئدہ ہوتے ہیں لیکن ان سے جو ادراک حاصل کرنا ہے نہیں کرتا ہے، مر جاتے ہیں، اعضاء ناقص ہونا شروع ہوتے ہیں اور اپنی موت کی طرف سفر کو شروع کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید سے شفا لے لے، یہ اعضاء پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں، واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، زندہ کر دیتا ہے پروردگار ان اعضاء کو۔ اعضاء کی پیوند کاری کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اس کے اپنے اعضاء زندہ ہونے لگتے ہیں۔ حالت اولیہ کی طرف، جس کو آج کل کی زبان میں فیکٹری ریسٹ کہتے ہیں، حالت اولیہ کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، وہی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کی طرف پلٹتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے سماعتیں دی ہیں، ہم نے بصارتیں دی ہیں، ہم نے قلوب دیے ہیں جن سے تفقہ کرنا ہے، جس سے سمجھنا ہے چیزوں کو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو بس میں یہاں مزید نہ ٹھہروں، تیزی سے آگے بڑھوں تاکہ یہ تمہیدی گفتگو زیادہ تمہید میں نہ رہ جائے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر قرآن مجید سے شفا لے لے شفا، تو اب یہ اس کا وہی نقطہ آغاز ہے کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا اس کی فطرت نے، وہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہاں پلٹتا ہے شفا لینے کے بعد۔ دوبارہ سے فیکٹری ریسٹ، دوبارہ سے اس کیفیت میں کہ پھر یہ آنکھیں دوبارہ کام کرنے لگتی ہیں، یہ کان دوبارہ کام کرنے لگتے ہیں، یہ دل دوبارہ دھڑکنے لگتا ہے، زندگی کی رمق دوبارہ اس کے اندر آنے لگتی ہے، اس کو چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، سنائی دینے لگتی ہیں، حقائق سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، اس کے بعد ایک اگلی منزل ہے، اس کے بعد ایک اگلا سفر ہے جو اس کو درپیش ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا بیماری اور شفا کا، کچھ یہیں الجھ گئے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور کچھ نے شفا لے لی،
اس کے بعد قرآن مجید رحمت بن گیا اس کے لیے، اور اس کو دوبارہ سے آمادہ و تیار کر دیا، دوبارہ سے قوت محسوس کرنے لگ گیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ ٹائم ویسٹ نہ کرتا۔ یہ حالت پہلے تھی اس کے پاس جب خلق ہوا تھا، بیماری کے بعد دوبارہ اس پچھلی حالت پہ آ رہا ہے قرآن مجید سے شفا لے کے۔ کاش یہ مرحلہ طے نہ کرتا، وہیں سے اگلا سفر، کچھ وہیں سے شروع کر دیتے ہیں اپنی اسی فطرت سے، کچھ بیمار ہو کے شفا پا لیتے ہیں، پھر وہیں آ جاتے ہیں آپ سفر۔ یہ بھی کتنے اچھے لوگ ہیں۔ انہی دو میں سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرار دے، کوئی تیسرا نہ ہو انشاءاللہ ہم لوگ۔ یہاں پہ پھر اگلی منزل کی طرف پروردگار انسان کو لے جانا چاہتا ہے، جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، بس آخری مرحلہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کچھ ہی دیر میں، یا ایھا الذین آمنو، یعنی ظالم نہیں ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ والا نہیں ہے، آمنو کا لفظ بتا رہا ہے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے اعضاء دوبارہ کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، زندہ ہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں، سمن نہیں ہے، بکمن نہیں ہے، امیون نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاقلون والوں میں سے ہے، سمجھنے والوں میں سے ہے، عقل سے کام لینے والوں میں سے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ کہ جو ایمان لائے ہو، اب چاہے ابھی اسی فطرت اللہ کے اوپر باقی ہو، یا چاہے بیماری ہو، پھر شفا ہو، نکاحت کا مرحلہ طے کر کے پھر دوبارہ سے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ واپس درست جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہو، یعنی یا ایھا الذین آمنو کا مخاطب بن پا رہے ہو، ان سے خطاب ہے۔ استجیبو، جواب دو، ریسپانس دو، استجیبو مثبت جواب دو، استجیبو کس کو؟ للہ، اللہ کو۔ قرآن مجید یہاں روکتا نہیں ہے شفا دے کے اور رحمت کے ذریعے نکاحتوں کو دور کرنا، اگلے مراحل ہیں، سفر ہے، صراط مستقیم ہے، یعنی چلنا ہے، اس پہ سفر ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کو بھی مثبت جواب دو، مانو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی مانو۔ اذا دعاکم، جب یہ تمہیں پکاریں، کہاں بلاتے ہیں؟ یہ کدھر بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، اعضاء کی موت کا ذکر تھا نا، شفا پالی، اب یہاں لما یحییکم، کہاں بلاتے ہیں رسول؟ ادھر بلاتے ہیں جو زندہ کرتا ہے انسان کو، جو انسان کو حیات دیتی ہے جو چیز، وہاں بلا رہے ہیں اللہ کے رسول اور پروردگار۔ اس دعوت کی اجابت کرو، اس دعوت پر لبیک کہو، اس دعوت کو قبول کرو۔ نتیجہ زندگی، نتیجہ حیات، نتیجہ یہ سانسیں، نتیجہ یہ نگاہیں، نتیجہ یہ دھڑکتے ہوئے دل، نتیجہ تعقل، نتیجہ تفکر، یہ سب یہ حیات کے آثار ہیں سارے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، کہاں بلاتے ہیں؟ زندگی کی طرف۔ علماء بیان کرتے ہیں یہاں پہ، تفاسیر کے اندر ہے، اسی آیت سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کو پروردگار در حقیقت دو زندگیاں دیتا ہے، اسی زندگی میں دو زندگیاں۔ یہ دوسری زندگی ہے لما یحییکم، جو الہی تعلیمات آتی ہیں، قرآن مجید اور احادیث آتی ہیں، سیرت آتی ہے جو دعوت دیتی ہے، یہ دوسری زندگی ہے۔ پہلی زندگی وہی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جب تک اس کو پتا چل رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب تک یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، یعنی زندہ ہے، یعنی یہ پہلی زندگی ہے، یعنی یہ وہ زندگی ہے کہ جو مومن کے گھر پیدا ہونے والے کو بھی پروردگار نے دے کر بھیجا، کافر کے گھر پیدا ہونے والے کو بھی پروردگار نے دے کر بھیجا اس زندگی کو، منافق کے گھر میں پیدا ہونے والے کو بھی پروردگار نے یہ زندگی عطا کر کے بھیجا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب کے لیے۔ اسی آیت سے شاید تیسرے یا چوتھے دن جب ہم پہنچیں گے آخری حصے میں،
شاکلہ کی گفتگو میں اسی آیت سے دوبارہ استفادہ کریں گے وہاں پہ ہم لوگ. پس جس کے پاس یہ ابتدائی زندگی ہے یا شفا کے ذریعے پھر سے پا لی اور اعضاء کو دوبارہ زندہ کر لیا، سمم بکمن امیون سے واپس آ گیا، جیتے جاگتے اعضاء والا بن گیا، تو اب اس استجابت کو لبیک کہنے کے لیے اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم پہلی زندگی رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، یہ بتا رہا ہے اے ایمان والو، یعنی وہ پہلی زندگی رکھنے والو، اللہ اور اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں، جو تمہیں زندہ کرتی ہے چیز، اس پر استجابت کرو، لبیک کہو اس کی طرف. اب میں ذرا ٹھہروں، ایک چھوٹا سا حاشیہ یہاں پہ لگا دوں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کہاں کہاں بلایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے؟ نماز کی طرف بلایا، حج کی طرف بلایا، اچھے کردار کی طرف بلایا، برائیوں سے رکنے کی دعوت دی. تمام واجبات اسی کے اندر آتے ہیں، تمام محرمات اسی کے اندر آتے ہیں، تمام مکروہات اسی کے اندر آتے ہیں، عقائد اسی کے اندر، اخلاقی بحثیں اسی کے اندر، معاشرہ چلانے کا پورا نظام اور سوسائٹی کے قوانین، اقتصاد، تعلیم و تربیت، کیا کیا کیا، یہ جتنے رشتے المصطفیٰ کے ہیں اس کی پوری لسٹ بنا لیجئے. سارے کا سارا اگر یہ قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہا ہے تو لما یحییکم ہے، انسان کو زندہ کرنے کے لیے دعوت ہے ان سب تعلیمات کی طرف. کیا ان تعلیمات کی دعوت مکمل ہے؟ کیا وہ حیات جو پروردگار دینا چاہ رہا ہے نماز سے ملے گی، روزے سے ملے گی، ان ساری تعلیمات سے ملے گی، سوسائٹی کے قوانین؟ جی ملے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ. قرآن مجید ہی یفسر بعضہ بعضا، اس قانون کے تحت علامہ نے المیزان اسی پہ لکھی، یفسر بعضہ بعضا، بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. روایات بھی لے کر آتے ہیں، بحث روائی، بحث فلسفی، تائیدات کے لیے لے کر آتے ہیں. اصل تفسیر قرآن بالقرآن قرآن مجید بتاتا ہے. یا ایھا الرسول، اے وہ رسول کہ جو ابھی تک نماز بتا چکے ہیں، روزہ بتا چکے ہیں، حج بتا چکے ہیں، تمام احکامات تقریباً بتا چکے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر آپ نے یہ آخری پیغام نہ پہنچایا، فما بلغت الرسالۃ، پھر وہ جو نماز ابھی تک سکھائی ہے وہ ہم اس کو رسالت کی ادائیگی شمار نہیں کریں گے. حج جو بھی سکھا کر آ رہے ہیں قبول بھی انشاءاللہ سب کا ہے، لیکن ہم اس کو رسالت کی ادائیگی شمار نہیں کریں گے. ساری تعلیمات اسی طریقے سے. وقت نہ لوں آپ کا زیادہ ان مثالوں میں. اچھا کیا معروف جملہ روکا سب کو، ارشاد فرمایا، وہاں پہ لمبا خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیا 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 ہے، میں ایک خطبے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، خلاصہ لے لو میرے سے. سارے کا سارا امر بالمعروف بھی سمٹ جائے گا اس کے اندر، سارے کا سارا نہی عن المنکر بھی سمٹ جائے گا اس کے اندر، سارے کے سارے فضائل سمٹ جائیں گے اس کے اندر، ساری کی ساری تعلیمات سمٹ جائیں گی اس کے اندر. علی کو ولی مان لو، اور اس کے بعد جو امام آئیں گے علی کی نسل سے ان کو امام مان لو، اور میرے اس اقرار کو قبول کرو کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. نعرہ حیدری. وقت بہت تیزی سے گزر رہا، میں بس 2 جملوں میں مکمل کرنے کی کوشش کروں، اس بات کو رہ نہ جائے تاکہ کل پھر اگلا حصہ انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ وہ حیات جس کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں وہ حیات کامل و اتم. الیوم اکملت لکم دینکم،
وہ دین کامل ولایت کے ذریعے ہے، وہ امیر کائنات کے ذریعے ہے، وہ ائمہ کی امامت و ولایت کے ذریعے سے ہے۔ اس کامل و اکمل و اتم ان تعلیمات کی طرف اللہ کے رسول بلا، اس کے علاوہ جتنی تعلیمات تھیں فما بلغت رسالتہ کا مصداق ہو جاتی ہیں اگر ولایت نہ ہوتی۔ بس لما یحییکم یعنی وہ تعلیمات جو حیات کی طرف بلا رہی ہیں وہ ولایت کے بغیر ساری کی ساری صفر ہیں۔ ولایت ہے تو ان میں ویلیو آتی ہے، ولایت ہے تو نماز کے نمبر ہوتے ہیں، ولایت ہے تو حج کے اندر وزن آتا ہے۔ بس یہ ولایت کے ذریعے کامل ہونے والی تعلیمات ہیں جو لما یحییکم ہیں۔ مطلق کہا لما یحییکم، لیکن قرآن نے سمجھایا لما یحییکم کامل کیسے ہوتا ہے۔ بس کامل لما یحییکم یہ ہے حیات کی طرف دعوت، یہ ہے زندگی کی طرف دعوت، یہ ہے انسان کو جینے کا سبق سکھانے کی طرف دعوت۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں امیر کائنات کا کہ جو پھر بھی نہ سمجھے کہ یہ ہاتھ بلند کر کے آپ کی اور ہماری زندگی کا جو درس دیا جا رہا تھا، یہ ہاتھ بلند کر کے ہمیں جو جینے کا سبق سکھایا جا رہا تھا، یہ ہاتھ بلند کر کے جو ہمیں ایک خلاصہ دیا جا رہا تھا کہ جتنا اس کو پھیلاتے چلے جاؤ گے، جتنی زندگی چاہتے ہو کہ آئے اور انسان جیے اس زندگی کے ذریعے سے، یہ سارے کا سارا اگر نہیں مانو گے تو پھر امیر کائنات حیات بشری، حیات فکر بشری، امیر کائنات یعنی حیات فکر بشر، امیر کائنات یعنی حیات قلب بشر، امیر کائنات یعنی لما یحییکم۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں پھر نہج البلاغہ کے اندر دو جگہوں پہ تعبیرات ہیں الگ الگ طریقے سے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے کہ فالصورۃ، یہاں ایک بڑی لطیف بحث ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، وقت گزر گیا ہمارا۔ فالصورۃ، صورت و انسان، ولا یزید الظالمین الا خسارہ والوں کی بات ہے کہ قرآن مجید سے شفا نہیں لی، شفا نہ لینے کے بعد پھر اعضاء ناقص ہوتے ہیں، صم بکم عمیٌ کا مرحلہ آتا ہے، پھر ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے، ایک اور اسٹیج بھی آتی ہے، بس وہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعضاء جب مرنا شروع ہوتے ہیں، ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، آخر میں پورا انسان مر جاتا ہے۔ یہ منزل موت، منزل مرگ۔ جب کان نہ سن رہے ہیں، جہل کی باتیں سن رہے ہیں، نادانی کی باتیں، حق نہیں سنتے، جب آنکھیں بصیرت نہ رکھتی ہوں، جب دل حق کے لیے نہ دھڑکتے ہوں، پھر آہستہ آہستہ یہ اعضاء ایک ایک کر کے جاتے ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ مولا پھر فرماتے ہیں اس کیفیت کے لیے فالصورۃ، صورت و انسان، یہ تمہید بنے گی کل یعمل علی شاکلتہ۔ کیوں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ ایک شفا پا لیتا ہے، ایک اپنی بیماری میں اور خسارے میں اضافہ کر لیتا ہے، ایک شفا پا کے رحمت بھی پا لیتا ہے، ایک بیماری کے بعد اعضاء کے مر جانے کے بعد خود بھی مر جاتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ۔ شاکلہ مختلف ہیں، بڑھیں گے انشاءاللہ، یہی موضوع ہے ہمارا، شاکلہ، کل اس طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ تمہید تھی اس کی۔ مولا فرماتے ہیں فالصورۃ، صورت و انسان، مر گیا نا۔ اب بہت سے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں فیس بک پہ لکھ رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا کے چڑھا رہے ہیں، یعنی جیتے جاگتے لوگ ہیں نا، لیکن محرم کا مذاق اڑا رہے ہیں، عزاداری کا مذاق اڑا رہے ہیں، سید الشہداء کے حوالے سے مختلف باتیں، شیعوں کے حوالے سے مختلف باتیں، اس حق و باطل کے معرکہ کے حوالے سے مختلف باتیں، ابھی تک تدفین کیوں نہیں کی، 4 مہینے ہو گئے، یہ نہیں ہوا، بہت الگ الگ باتیں، طرح طرح کی باتیں۔ مولا فرما رہے ہیں فالصورۃ، صورت و انسان، والقلب قلب حیوان، یہ چہرے انسانوں والے ہیں، دل حیوانوں والے ہیں۔ وذالک میت الاحیاء، چلتی پھرتی لاشیں، میت الاحیاء، چلتی پھرتی لاشیں۔ اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، ٹائپ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ لگا سکتے ہیں، اسی لیے شیعوں کے خلاف لکھتے ہیں، اسی لیے عزاداری کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، حق کے خلاف، باطل سے متاثر، یا مرے ہوئے ہیں یا پھر فی قلوبہم مرض والے، زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں،
کسی نہ کسی منفی مرحلے میں ہیں اور دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں باطل کی طرف، حق سے گریزاں ہیں، شفا سے گریزاں ہیں۔ قرآن مجید شفا تھا، یہ شفا سے دور بھاگتے ہیں۔ قرآن مجید بیماریوں کا علاج لے کر آیا تھا، یہ علاج سے دور بھاگتے ہیں۔ نہ صرف قرآن شفا ہے، ناطق قرآن بھی شفا ہے، ناطق قرآن بھی شفا ہے۔ لما یحییکم، عرض کیا آپ کے سامنے، نہ صرف ناطق قرآن شفا ہے، ناطق قرآن کا اگر کوئی سب سے چھوٹا سورہ ہو وہ بھی شفا بن جاتا ہے۔ آج باب الحوائج کا ذکر کریں گے۔ حضرت آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری ایک مشکل پیش آ گئی ان کو۔ انہوں نے 4 برجستہ شخصیات کو، سب الگ الگ فقیہ بنے، عارف بنے، ان کو بھیجا کہ جائیے یہی قم میں، حوزہ علمیہ قم، جمکران جائیے، توسل کیجیے۔ وہ گئے، توسل کیا۔ ان 4 میں سے ایک نے کہا کہ مجھے جواب مل گیا، واپس چلتے ہیں۔ آئے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کی طرف، ابھی 100 سالہ تقریبات بھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہیں نا حوزہ علمیہ قوم کی۔ رہبر شہید انقلاب نے ایک ڈاکومنٹ بھی لکھا، وہ سرنامہ ہونا چاہیے ہم طلاب کا، ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حوزہ پیشرو و سر آمد، وہ پڑھنا چاہیے، ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے۔ وہ اسی حاج شیخ عبد الکریم حائری جن کا ذکر ہوا، ان کے اسی قم آ جانے اور حوزہ تأسیس کرنے کے 100 سال پہ رہبر شہید نے ابھی چند مہینے پہلے لکھا، شہادت سے پہلے۔ تو شیخ عبد الکریم حائری وہی جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے بھیجا، وہ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا 4 میں سے کہ ہمیں جواب مل گیا، مولا نے جواب دے دیا۔ آئے واپس آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے آقا کی ذات پر۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو مشکل درپیش ہے، آپ ایسا کیجئے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ننھے فرزند حضرت علی اصغر سے توسل کیجئے۔ بی بی کے حرم میں 3 دن توسل کیا انہوں نے۔ پہلے ہی دن توسل سے پہلے ہی دن مشکل حل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آیت اللہ حق شناس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، ان کے بارے نقل کیا جاتا ہے، سرچ کریں گے مل جائے گا۔ فرماتے تھے کہ ایک مشکل تھی، متوسل ہوا میں زیارت عاشورہ سے 40 دن، چلہ کیا میں نے۔ 40 دن جب گزرے تو آقا رات کو خواب میں تشریف لے کر کے آئے، سید الشہداء علیہ السلام، اور انہوں نے مشکل بھی حل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو حق شناس، پہلی ہی رات کو میرے فرزند علی اصغر سے متوسل ہو جاتے، یہ 40 دن کا عمل نہ کرنا پڑتا، یہ مشکل پہلے دن حل ہو جاتی۔ آج اس ہستی کی بارگاہ میں چند دقیقوں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ مختار کے زمانے میں جب کوئی کوفہ سے مدینہ جاتا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام مختلف سوالات پوچھتے تھے، ایک سوال ضرور پوچھتے تھے یہ بتاؤ ہرملہ کا کیا بنا؟ ہرملہ کا کیا بنا؟ کئی لوگوں سے پوچھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسد کے لوگ حاضر ہوئے، کہا کہ تمہارے قبیلے، یہ کاہلی جو تھا ہرملہ اسدی تھا قبیلے کے لحاظ سے، فرمایا تمہارے قبیلے کی گردن پر ہمارا ایک خون باقی ہے۔ پوچھا کون سا مولا؟ فرمایا علی اصغر کا خون، ہرملہ نے تیر کے ذریعے شہید کیا تھا۔ منہال
گیا منہال سے بھی یہ پوچھا، ایک اور شخص گیا اس سے بھی مولا نے پوچھا. ایک شخص نے کہا مولا حرملہ ابھی زندہ ہے. کعبۃ اللہ میں بظاہر موجود تھے. جب اس نے کہا نا کہ حرملہ ابھی زندہ ہے تو اس وقت ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اللہم ازکہ حر الحدید. 3 مرتبہ اللہم ازکہ حر الحدید، اللہم ازکہ حر الحدید. اور بعض جملے ملتے ہیں اللہم ازکہ حر النار. اور مختار نے اسی طریقے سے قتل کیا، اعضاء کاٹ کے آگ میں جلایا اس کو. عجیب مرحلہ تھا، بس 2 منٹ 3 منٹ چند منٹ کی زحمت. جب الوداع کی مختلف وداعیں ہیں آقا کی، جب ایک مرتبہ الوداع کیا اور اس کے بعد خیموں سے باہر آئے، مقتل کے جملے ہیں فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، انصار کو نہ پایا، کسی کو نہ پایا. تو اس وقت ایک آواز دی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا؟ تو 2 طرح کی آوازیں بلند ہوئیں. ایک لشکر اعداء میں ہنہنانے کی آوازیں، ہنسنے کی آوازیں، مذاق اڑانے کی آوازیں، اور ایک خیمہ سید الشہداء کی ایسے بیبیوں کی آوازیں جہاں کوہرام بپا تھا. سید الشہداء نے جب خبر لی تو دیکھا کہ بیبیاں کھڑی ہیں، گریہ و بکا کر رہی ہیں. ایک ننھا سا بچہ ہے، کبھی ایک بیوی کے ہاتھوں پہ کبھی دوسری بیوی کے ہاتھ پہ. کہا کہ بھیا حسین، یہ آپ کا بیٹا علی اصغر بہت بیتاب ہے، اس کو لے کر کے جائیے، اگر ایک بوند پانی مل جائے اصغر کے لیے تو اصغر کو شاید آرام آ جائے. تو فرمایا کہ ناولینی علی، اے بہن زینب علی کو مجھے دے دو. لے کر کے چلے تو جب دشمن سے خطاب کیا اور اس کو فرمایا کہ دیکھو، اب میں اپنے لفظوں میں کہوں، دیکھو تمہارا مجرم میں ہوں نا، دیکھو تمہارے مجرم یہ سارے تھے نا تمہاری نظر میں جن کو تم نے قتل کر دیا. دیکھو اس بچے کا کیا قصور ہے، دیکھتے نہیں ہو اما ترونا کیف یتلظی عطشا، کہ یہ بچہ کس طرح سے پیاس سے تلظی کر رہا ہے. زیادہ نہ ٹھہروں اس لفظ پہ، آپ جانتے ہیں تلظی کا معنی. ایک معنی تلظی کا بعض کتب میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، میں سادات سے معافی مانگتے ہوئے اس جملے کو کہہ رہا ہوں، بعض اہل لغت نے تلظی کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ جب زندہ مچھلی کو آگ میں پھینک دیا جائے، جب وہ تڑپتی ہے اس کیفیت کو تلظی کہتے ہیں. بعض نے کہا یہ تلظی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب مچھلی تڑپ تڑپ کے اتنی بے جان ہو جاتی ہے کہ اب وہ تڑپ نہیں سکتی ہے، تو پیاس کے مارے، پیاس کی شدت سے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کر لیتی ہے. فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کیف یتلظی عطشا، کس طریقے سے عطش اس پر غالب ہے. یہ بچہ کبھی اپنا منہ کھولتا ہے کبھی بند کر لیتا ہے. ابھی سید الشہداء کا یہ کلام ختم نہ ہوا تھا کہ ابن کے صاحب مفاتیح الجنان لکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے اپنے سینے کے اوپر ایک نمی محسوس کی. جب دیکھا سر جھکا کے تو وہ علی اصغر کا خون تھا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، وہ تیر سے شعبہ تیر اتنا بڑا تھا، اتنا سنگین تھا، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا گلا کٹ گیا. مجھے معلوم نہیں ہے سید الشہداء نے اصغر کا ایک ہاتھ پر بدن لیا، ایک ہاتھ پر سر کو سہارا دیا، کس طریقے سے خیمے کی طرف پلٹے ہوں گے. 3 جنازے سادات کے بڑے غربت میں اٹھے، بڑے تنہائی میں اٹھے. ایک جناب سیدہ کا جنازہ، چند لوگ تھے جنازہ اٹھانے والے. ایک علی مرتضیٰ کا جنازہ
जनाजा, चंद लोग थे जनाजा उठाने वाले, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, इस खानदान का एक जनाजा ऐसा भी उठा कि उठाने वाला फकत एक आदमी था, फकत एक बूढ़ा बाप था। कहते हैं अली असगर का लाशा न जाने कितना संगीन हो गया था। आका जब खैमों की तरफ बढ़ रहे थे, एक कदम आगे जाते थे, रुक जाते थे, फिर पीछे आते थे, एक जुमला ज़हमत तमाम, फिर एक कदम आगे बढ़ते थे, फिर एक कदम पीछे आ जाते थे, फिर एक कदम आगे बढ़ते थे, फिर एक कदम पीछे आ जाते थे। कहते जाते थे हर कदम पर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शायद असगर की माँ से शर्मिंदा थे कि मैं लेकर गया था पानी पिलाने के लिए, किस तरह से ये जनाजा वापस लेकर के जाऊंगा। शायद जहन में ये हो कि इसकी बहन सकीना भी तो है खैमे के अंदर। असगर का लाशा खैमे में दिया, खैमे में कोहराम बपा हुआ। सैयदुल शुहदा ने लाशा वापस मंगवा लिया कि शायद कोई बीबी तड़प कर मर न जाए। अपनी तलवार के साथ पुश्ते खैमा पर एक नन्ही सी कब्र खोदी। असगर का जनाजा सैयदुल शुहदा ने अपने हाथों से दफन किया। शायर ने कहा नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मातम हुसैन।